اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ آج کی جو خبر ہے وہ بڑی اہم اور انتہائی خوش آئند ہے، اور جو سالوینی لا ہے جو اس کے جو ڈکریتو سالوینی تھا اس کے خاتمے کی جانب پہلا قدم ہے۔ نئی گورنمنٹ نے آج بڑا خوش آئند فیصلہ کیا ہے، بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور انسانی حقوق کے عین مطابق کیا ہے۔ نئی حکومت نے آج ایک جو ریسکیو کرنے والا جو جہاز تھا، جو تارکین وطن کو سمندر سے ریسکیو کرتا تھا، اس کو اپنے بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اور یورپی یونین بھی اس بات پر اتفاق بھی کر رہا ہے کہ جو تارکین وطن اٹلی میں جو لنگر انداز ہوئے ہیں ان کو برابر کی سطح پر وہ تقسیم کریں گے۔ نہ صرف اٹلی پہ بوجھ ڈلے گا اس سے، اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو مشکلات پیش آ رہی تھی جو تارکین وطن کو، ان کو بھی حل کرنے میں مددگار ہوگا۔ آج کی خبر یہ ہے کہ جو تارکین وطن کو ایک جہاز تھا اوشین وکنگ، وہ لیبیا سے آنے والی 2 ربڑ کی کشتیوں سے اس نے 84 افراد کو ریسکیو کیا۔ 8 اور 10 ستمبر کو جو لیبیا سے ربڑ کی کشتیاں آ رہی تھیں ان کو ریسکیو کیا ہے، اور گہرے سمندر سے ان کو لے کر یورپین بندرگاہوں کی طرف گامزن تھا۔ تاہم مالٹا اور اٹلی نے پہلے وہ لنگر انداز ہونے سے روکے رکھا، اجازت نہیں دی، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کو واپس لیبیا لے جایا جائے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ لیبیا میں وہ تارکین وطن کا بدتر حال ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں کیمپوں میں جو حال ہے وہ انسانیت کی تذلیل ہے، وہاں تشدد کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کے تمام وہ ان کے جو قانون ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، اور انسانوں پر بدترین ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، ان کی جیلوں میں، ان کے کیمپوں میں کچھ بھی بنیادی حقوق کوئی کسی بھی قسم کی سہولیات جو انسانوں کو میسر ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں۔ اس لیے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں، جو جہاز کا عملہ تھا، اس کی یہی خواہش تھی کہ یہ جہاز اٹلی یا یورپ کے کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو، اور 2-3 دن سے یہ مالٹا اور اٹلی کے درمیان سمندر میں موجود تھا۔ جمعرات کے دن مالٹا سے جہاز کے ذریعے اس جہاز پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک 23 سالہ نائجیرین حاملہ خاتون اور اس کے شوہر کو ریسکیو کر کے مالٹا لے جایا گیا، جہاں بچے کی پیدائش بھی ہوئی، اور وہاں اس کے بعد اٹلی نے وہ آج لمپادوسا ٹیونس اور مالٹا کے درمیان جو اٹلی کا ایک جزیرہ ہے وہاں پر اسے لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی، جس میں 82 افراد شامل تھے۔ اب لوجی ڈی مایو جو وزیر خارجہ بھی ہیں اٹلی کے، اور سابق حکومت میں نائب وزیر اعظم بھی تھے، 5 اسٹار موومنٹ اٹلی کی جو حکمران جماعت ہے، اتحادی جماعت اس کے سربراہ بھی ہے، انہوں نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین وہ ان جو مہاجرین کے وہ تقسیم پر رضامند ہیں۔ یہ مہاجرین پورے یورپ کے ممالک میں تقسیم ہوں گے، اس کا نہ صرف اٹلی پہ اس طرح بوجھ پڑے گا، اور اٹلی کو بھی مزید آسانی پیدا ہوگی آئندہ بھی ریسکیو کے اس کام کو سر انجام دینے میں۔ دوسری جانب فرانس اور جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ جو جہاز میں آنے والے جو افراد ہیں ان میں سے 25% وہ اپنے ممالک میں لیں گے، باقی دیگر 10% اٹلی میں رہیں گے، اور باقی دیگر ممالک میں تقسیم ہوں گے، مالٹا، ہنگری وغیرہ میں۔ ایک بڑی اچھی قدم ہے۔ سب سے اہم بات اس خبر میں یہی ہے کہ جو سالوینی جو سابق وزیر داخلہ ہیں، جنہوں نے اس جہاز کے لنگر انداز ہونے پہ آج بھی تنقید کی اور کہا ہے کہ یہ جو جہاز لنگر انداز ہوا ہے، ایک بار پھر اٹلی میں اٹلی کی جو بندرگاہیں تارکین وطن کے لیے کھول دی گئی ہیں، اور اٹلی کو یورپ کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ بنانے کی طرف بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ڈکریتو سالوینی کی جو خاتمے کی طرف جو آج کا یہ اقدام ہے وہ پہلا قدم لگ رہا ہے۔ جو انٹرنیشنل اخبارات ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، دی گارجین ہے، CNN ہے، اور دوسرے جو اخبارات ہیں انہوں نے یہ سرخیاں لگائی ہیں کہ جو اینٹی امیگرینٹ جو تارکین وطن مخالف جو قانون تھا ڈکریتو سالوینی، اور سابق وزیر داخلہ ماتیو سالوینی کا جو قانون تھا، اس کے خاتمے کی جانب یہ پہلا قدم ہے۔ نئی حکومت نے اپنی سمت واضح کر دی ہے
کہ وہ اس انسانی حقوق کے جو خلاف جو قوانین ہے اس کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو یہ نئی حکومت ہے جو یہ قوانین میں چینج تبدیلیاں لائے گی، جو چاہے وہ امیگرینٹس کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ تارکین وطن کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے ہوں، یا دیگر جو ہے قوانین تھے جو تارکین وطن کے خلاف بنائے گئے تھے، بڑے سخت قوانین جن میں نیشنلٹی کا قانون تھا، اور جو انسانی حقوق کے تحت ملنے والے ڈاکومنٹس کو ختم کرنے کا قانون تھا، اور دیگر جو قانون جو ڈکریتو سالوینی میں شامل تھے ان کو ختم کرنے کی جانب انشاءاللہ یہ پہلا قدم ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی حکومت ہے وہ اس کو ختم کرے گی، اس کالے قانون کو، اور آسانیاں پیدا کرے گی جو تارکین وطن ہیں، جو امیگرینٹس ہیں، جو غیر ملکی ہیں، جو اٹلی میں رہ رہے ہیں، اٹلی کی ترقی میں، معیشت میں کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ سب سے اہم چیز ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جی حکومت چلے گئی تو جی کوئی امیگریشن کھل رہی ہے، یا ایک اور چیز آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کافی دوستوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جی اب جو ہے وہ جی پیپر جو ہے انسانی حقوق کے جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تک ایسا کوئی چیز نہیں ہے، جو قوانین تھے وہ چل رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی دوبارہ ایک قانون پاس کرنا پڑتا ہے، اس قانون کو نیا قانون لانے کے لیے بھی اس کو اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، پھر سینٹ سے پاس کرایا جاتا ہے قانون، پھر وہ گزٹ میں شامل ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قانون بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت چلے گی، سالوینی چلے گئے تو قانون چینج ہو گیا، قانون اپنی جگہ قائم ہے۔ ہاں اس میں نرمیاں ہو جائیں گی، ابھی نئی حکومت اس میں نرمیاں کر سکتی ہے، اور اس کو چینج کرنے کے لیے جو ہے اسے یہ نیا بل لانا پڑے گا، اسمبلی سے پاس ہوگا، اور جو ہے وہ پھر سینٹ سے بھی پاس ہو، جو اکثریت بتانی پڑے گی انہیں، اپنی اکثریت اس بل کو پاس کرانے کے لیے اکثریت بھی جو ہے وہ واضح کرنی پڑے گی۔ دوسری جانب یہ ایک اور چیز ہے کہ جو اٹلی میں جو جن لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے انسانی حقوق کے پیپر اپلائی کیے ہوئے ہیں، وہ اس دھوکے میں نہ آئیں کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ جو کہ کیا کہیں اس کو بلیک میلر کہہ لیں یا ایجنٹ مافیا کہہ لیں، وہ انہیں بیکار ہے کہ آپ جو ہے کانٹریکٹ لگا کر جو ہے وہ پوسٹے میں اپنی سجورنو جمع کرائیں تو آپ کو جو ہے وہ انسان جو ہے کام والی سجورنو مل جائے گی۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت آپ نے اگر اسائلم کیا ہوا ہے، کوئی انسانی حقوق کے لیے پیپر اپلائی کیے ہوئے ہیں، تو وہی کیس چلے گا، منظور ہوگا تو آپ کو پیپر ملیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اسائلم کا کیس کیا ہوا ہے تو آپ کانٹیکٹ لگا کر یا پوسٹے میں سجور پھینک دیں گے، سجور ڈال دیں گے تو آپ کو کستورا بلا کے کہے گا یہ لیں جی آپ سجور، آپ کو آپ کی کام کی سجور۔ ایسا کوئی قانون ابھی تک نہیں ہے، نہ ہی پہلے تھا۔ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایجنٹ مافیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو گمراہ کر کے جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتی ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، اور مزید خبروں اور انفارمیشن کے لیے اپنا تالیہ کے پیج کو لائک کریں یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی۔ اور آپ کے لیے ایک اور چیز کہ جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو وہ کمنٹس میں جو ہے وہ لکھ دیا کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو انفارمیشن جو آپ کو چاہیے ہو، جو معلوم ہو، ہم آپ تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ تنویر ارشاد، اپنا تالیہ۔ اللہ حافظ۔